بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ معین اختر نے بانو قدسیہ کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہوا تھا۔ وہاں بانو قدسیہ نے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ سنایا کہ پورے اسٹوڈیو میں غم کے کالے بادل چھا گئے، حتیٰ کہ معین اختر بچوں کی طرح روتے رہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا دیکھیے تاکہ آپ اس کی نوعیت کو سمجھ سکیں اور معاشرے میں پیدا کیے ہوئے بگاڑ کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ نارووال کی رہنے والی نازیہ کو کینسر ہوا تو اس کا شوہر اسد اسے بتائے بغیر اسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا، تو وہ اسد کا انتظار کرتی رہی کہ کب وہ بچوں کے لیے کھانا لے کر آئے گا۔ اسد نہ آیا تو بچے بھوکے سو گئے۔ نازیہ کی حالت دن بدن اتنی بری ہوتی گئی کہ وہ چلنے سے بھی قاصر تھی، اور بچے لوگوں کے گھروں میں جھانکتے رہتے کہ کہیں سے کوئی روٹی مل جائے۔ گلی کے کونوں میں سے جو چیز کھانے کو مل جاتی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوتی، وہ بیچارے کھا کر اپنا پیٹ بھرتے۔ یوں 5 سال گزر گئے تو اسد کو لگا کہ اب تک تو نازیہ مر چکی ہوگی، اور وہ پاکستان واپس آیا تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کی روح کانپ گئی۔ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر توڑ رہی ہے؟ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم چپاتی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہرا کام سے گھر آتا ہوں، سارا دن کا بھوکا، ہوٹل سے بھی کچھ لے کر نہیں کھاتا کہ جو پیسے بچیں گے اسے تجھے اور تیری اس نکمی حرام اولاد کو رات کا کھانا کھلا دوں گا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں۔ جب دیکھو بستر پر پڑی اونگتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ کھانا ہی بنا دوں۔ اسد مارے غصے کے اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر نازیہ کو تو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی، اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا کہ اگر رکشہ لے لیا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی۔ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے سین میں رکھے ہوئے کچی مٹی کے گھڑے کو دیکھا۔ پاس ہی سٹیل کا گلاس پڑا تھا۔ اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تاکہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت ہے یہ نازیہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے سٹیل کا گلاس اٹھائے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے، جبکہ نازیہ یوں ہی بے سود سی بستر پر پڑی تھی۔ شور کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت ہی کہاں تھی جو کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائے جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کام چور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی سین میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک نازیہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں سین میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا حشر کیا کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 8-9 سال تھی، باپ کی یہ دھمکی سن کر تو کانپ اٹھی تھی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے۔ ایک ماں ہی ان کا آسرا تھی۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے ہلتے بھی نہ تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کوثر فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا، اماں کو کچھ مت کہو، اماں نے کچھ نہیں کیا، میں روٹی بنا کر دے دیتی ہوں۔ انہیں بڑا ہی تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں۔ انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ ہی پانی پیا ہے۔ آپ اماں سے غصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی دوا لے آئیں۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھا، کہنے لگا بڑی زبان چلنے لگی ہے تیری، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، موسمی بخار ہے بس، اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی کیا ہے یہ؟ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا سین ہے جہاں سے اس نے کبھی جھاڑو تک نہیں لگایا۔ سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ اسد بولے جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں گئی۔ دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر بنانا ضروری تھی، ورنہ ابا تو نہ جانے کیا فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور جیسے تیسے روٹی بنانے لگی۔
روٹی پک چکی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ نہیں جلائی تھی۔ وہیں اسد غصے سے کوثر پر چلا رہا تھا کہ منحوس ماری، تو بھی اپنی ماں ہی کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بنائی گئی، میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر خجل ہوتا رہتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتے۔ کوثر کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی روٹی کو دوبارہ واپس پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا، پورا گھر دھویں سے بھر گیا تو کوثر کے باپ اسد کی آنکھوں سے بھی دھویں کی کڑواہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بکھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں ہی اپنے پیر کی ٹھوکر کوثر کو ماری۔ کوثر تو بیچاری اس اندھیرے میں اس جلتے بجھتے چولہے پر جا گری تھی، اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کروا لو تم لوگوں سے، اب شکل گم کر اپنی۔ یہاں سے کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا اور خود ہی مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا تو رمشا کچن میں سے گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے نازیہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر نازیہ کو تھوڑی بہت طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس کے پاس ہی آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی لگی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھی تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر اس کی آنکھیں کچھ کھلی تھیں، بخار کی حدت بھی کچھ کم ہوئی تھی، تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا، اس کا وجود جھلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ نازیہ کو تو غصہ آ چکا تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ باپ ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا، مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ نازیہ کو بولتا سن کر اسد کمرے میں چلا آیا اور ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت تھا تب تو اد مری پڑی تھی، اور اب جب میں خود ہی بنا کر کھا چکا ہوں تب تم میں جان آ گئی ہے۔ نازیہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے، تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں تمہارے کام کر پاؤں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا، اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے نازیہ پر کوئی احسان ہی کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا لا کر دے دیتا اس پر بھی 100 باتیں سنایا کرتا تھا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ نازیہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر اسد کو اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کیا بیماری ہے بھی یا تم صرف ڈرامے بازیاں کرتی ہو۔ نازیہ کا تو دل کٹ کر رہ چکا تھا، مگر خیر کر بھی کیا سکتی تھی، وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت نازیہ کی دیکھی اور پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھوائے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے تھے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں جو میں تمہارے اوپر لگاتا پھروں، گلے میں جو سونے کا ہار پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ نازیہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر نازیہ کے ٹیسٹ کروائے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو نازیہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا تھا، تو ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ نازیہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا شروع کرنا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام تر ڈاکٹر کی ہدایات سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی تھی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔
ایک پل کو تو اس کا وجود کانپا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور نازیہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 10-12 سال نازیہ کے ساتھ گزارے تھے، شکل و صورت کی بھی بڑی ہی اچھی تھی، مگر جب سے یہ بیماری اسے لگی تھی اس کا رنگ سانولا سا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہے تھے، ایسی حالت میں بھلا کسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا تھا وہ تو اگر اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے، اور پھر جو اسپتالوں میں جا کر سیشنز ہونے تھے وہ الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ ایسا کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اس کے وجود میں کپ کپی نہیں آئی تھی۔ گھر آیا تو نازیہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے آنا۔ گھر میں آٹا بھی نہیں بچا، جو تھا اس سے یہ کھانا بنا دیا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو نازیہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھی، کیا آیا ہے ان رپورٹس میں؟ یا تم اسپتال گئے ہی نہیں؟ یہ سن کر اسد نے ایک گھڑی ڈال کر نازیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ کیا نظر نہیں آ رہا میں کھانا کھا رہا ہوں؟ نازیہ کی زبان پر تو وہیں تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی سین میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا چکے اور جو کھانا بچے وہ پھر سب ماں کے ساتھ مل بانٹ کر کھا لے۔ مگر تب ہی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے، کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی جا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ نازیہ نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ شکر ہے کہ کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر نازیہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ نازیہ نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور وہ دوا لے لی۔ کئی روز سے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا کہ ایک ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بھیج رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے اور انہیں اچھے خاصے پیسے ملیں گے۔ اس نے ابھی تک نازیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب ہی بیوی کو بتائے گا، مگر اب جب اس نے نازیہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے ہاں رکھوا دی تھی، اور جو بھی کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا رہا تھا تاکہ جانے کے لیے کچھ رقم پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان حال تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک ہی اس نے واپس دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن ختم تھا، اس نے نازیہ کو تھوڑا بہت ہی راشن لا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً وہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب رقم نہیں ہے تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی کر کے کھانے کو دے دیا کرتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکے۔ ایک روز صبح صبح اسد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا، نئے کپڑے پہنے تیار ہوا۔ نازیہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے اسد، آج تو بڑے تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد ایک اچاٹ سی نظر نازیہ پر ڈال کر کہنے لگا، آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اس لیے ہم پہلے دعوت کریں گے اس کے بعد کام کریں گے۔ نازیہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہی ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے آج رات بھوکے سو جائیں۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا کہ فکر نہ کر، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر نازیہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر نازیہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے گیا ہے۔ نازیہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔
اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی جا چکا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، ہر سو اندھیرا چھا رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی۔ بار بار اماں سے سوال کرتے، ابا کہاں رہ گیا؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں لگاتا، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا۔ نازیہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی۔ بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھانک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اسی گاؤں میں رہتے تھے وہ تو آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا تھا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبوراً رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوکے سو گئے، جبکہ نازیہ کے ذہن میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسد گھر نہ آیا ہو۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کل رات سے گھر ہی واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں، وہ تو کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ کل ہی ٹھیکیدار سے بات کر کے کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل گیا ہے، ہم سے بھی بڑا نخرے سے بات کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ سن کر تو نازیہ کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے کہ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے، وہ بھی بغیر بتائے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورت نے اسے کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دیا۔ اس نے تھوڑا خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ کر تو وہاں پر بھی مزدوری ہی رہا تھا، مگر وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت ہو گئی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے کہ شاید ہی کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کھا کر وہ کچھ کھانے کو ان بچوں کو دے دے۔ کچھ کو ان بچوں کے میلے اور پھٹے کپڑے دیکھ کر ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ کہیں سے اڑتی ہوئی یہ خبر بھی نازیہ کو مل گئی کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر اس رات نازیہ بہت روئی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا۔ اسے کینسر تھا، اسے ابھی بھی نہیں پتا تھا۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا تھا کہ بھلا وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی۔ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جو 5 سال مکمل ہو گئے۔ وہیں اسد جو پیسے کی رنگینیاں دیکھ دیکھ کر بالکل ہی بھول چکا تھا کہ اس کی ایک بیوی اور بچے بھی ہیں۔ 5 سال مکمل ہوئے تو مالک نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں نازیہ کا چہرہ ابھرا، کہنے لگا اب تک تو نازیہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر قدم رکھا، اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، کھلی سی جگہ تھی، صرف ایک ہی کمرہ بنا تھا، وہ بھی مٹی اور اینٹوں کا۔ اس کی تو اتنی حیثیت نہ تھی کہ کمرے کو پلستر ہی کر سکتا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول پودوں سے سجا ہوا صحن تھا، پھر خوبصورت کشادہ لان جہاں پر ایک قطار میں بہت ساری سلائی مشینیں پڑی تھیں۔ ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 20 بچیاں بیٹھی ہوئی سلائی سیکھ رہی تھیں۔ سامنے کرسی پر نازیہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہیں صحن میں ایک جانب قالین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھیں۔ نازیہ جو ان بچیوں میں ہی مگن تھی، دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسد چلتا ہوا نازیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نازیہ تم زندہ ہو، تم مری نہیں، تمہیں تو کینسر تھا نا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ نازیہ کہنے لگی کیوں آئے ہو تم واپس؟ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بخلا چکا تھا۔ کیا یہ وہی نازیہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کا روب اور جلال دیکھ کر تو اسے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں،
میں تو تم لوگوں کے لیے باہر گیا تھا، مگر نازیہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا۔ کہنے لگی کہ میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم جس حالت میں ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہی اصل ثبوت ہے کہ تمہیں ہماری کتنی فکر تھی۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا گیا تو ہر کوئی لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ کہنے لگے کہ خبردار، جو تم نے نازیہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی یا اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتا چلا کہ اس کے جانے کے بعد نازیہ نے اپنے بچوں کی خاطر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اس قدر اچھی سلائی کرتی تھی، گاؤں کی لڑکیاں اس کے پاس کپڑے سلائی کڑھائی سیکھنے آنے لگی۔ ایک ادارے کی میڈم بھی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے ایک ادارے میں سلائی کڑھائی سکھانے والے ٹیچر کے طور پر رکھ لیا۔ وہ ہفتے کے 6 دن وہاں پر سکھاتی اور پھر اتوار والے دن گاؤں کی بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھایا کرتی۔ اس کے بچے بڑے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ رہی بات اس کے کینسر کی تو وہ تو خود بخود ہی اس کے جسم سے ختم ہو چکا تھا۔ جس قدر بھوک اور افلاس اس نے کاٹی تھی، اس کے جسم میں موجود کینسر کے سارے جراثیم خود ہی ختم ہو چکے تھے۔ اب اسد پچھتا رہا تھا۔ دبئی جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ وہ اکثر کام میں ہیرا پھیری کر دیا کرتا تھا، جس کے بارے میں مالک کو پتا چل گیا اور یوں وہ بیوی بچوں سے بھی اور دبئی کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ چند دن وہ اسی گاؤں کے کونوں اور گلیوں میں پھرتا رہا۔ ایک دن اس کا ایک گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ گاڑی والا کوئی نیک آدمی تھا، وہ اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ چند عرصہ وہ ہسپتال میں رہا اور بعد میں شہر میں بھیک مانگنے لگا۔ فقط 3 سال کے بعد یہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی رشتہ احساس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ زبان سے آپ کسی کو بھی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس پر مشکل وقت آ جائے تو آپ اس سے منہ موڑ لیں۔ یہ صرف لفظی بناؤ سنگار تھا۔ مشکل وقت میں مدد کرنے والا مددگار یا ساتھی نہ تھا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ایسے دوغلے دوستوں، رشتہ داروں اور اپنوں سے بچائے۔ اور میری ایک بات پلے سے باندھ لیں، زندگی میں کوئی بھی شخص آپ کو کسی بھی جگہ پہ چھوڑ جائے تو اس کا رونا شروع نہ کر دے، بلکہ خود پر بھروسہ کیجیے اور اللہ سے مدد مانگیے۔ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہمیشہ اپنے ارد گرد، اپنے محلے، اپنے گاؤں میں نظر رکھیے۔ جو بچے یتیم ہیں، جو عورت بیوہ ہے، جو لوگ اس قدر غریب ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، آپ ان کی کفالت کی جس قدر توفیق رکھتے ہیں ضرور کیجیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی کفالت سے آپ کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔